جی السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر پاکستان کے ایک مشہور صحافی ارشد شریف شہید کے قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ اسلام آباد کے رمنا تھانے میں درج کر لی گئی ہے۔ یہ ایف آئی آر جو ہے اس کو درج ہونے میں تقریباً 40 سے زیادہ دن کا وقت جو ہے وہ گزرا ہے۔ ارشد شریف شہید کو اکتوبر میں کینیا کے شہر نیروبی میں قتل کیا گیا تھا۔ اب یہ ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے، لیکن اس ایف آئی آر کو درج ہونے میں جو ابھی تک مشقت اور مشکلات جو ہیں، نہ صرف ارشد شریف شہید کے گھر والوں نے، فیملی ممبرز نے، دوستوں نے، ان کے کولیگ نے، یا دیگر پاکستانی جو بھی اس غم میں ان کے برابر کے شریک رہے ہیں ان کی فیملی کے، تو یہ سب کے لیے ایک بڑا پینفل پروسیس رہا ہے ابھی تک کہ بھئی ایک اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، ایک اتنا بڑا صحافی جو ہے اس کو اتنی بے دردی سے، اتنے بہیمانہ طریقے سے ایک کسی دوسرے ملک میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے، تو اس کی ایف آئی آر تک نہیں پاکستان میں درج ہو سکتی۔ اور ابھی جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے سپریم کورٹ کے کہنے پہ، تو اس میں بھی دیکھیں کہ ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے وہ 2 سیکشن اس میں لگائے ہیں پولیس نے۔ ایک سیکشن مرڈر کا 302 لگایا، اور دوسرا پی پی سی کا جو سیکشن 34 لگایا ہے، جو کامن انٹینشن کی بات کر رہا ہے کہ جو مل کے کچھ ملزمان جو ہیں وہ ایک غیر قانونی کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب اس میں جو ابتدا ہے اس کیس کی، جتنا اس میں ابھی تک ڈیلے ہوا ہے، اور جو ایف آئی آر کے بعد بھی ابھی چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں، اس میں بڑے سوال پیدا ہو گئے ہیں کہ کیا ارشد شریف شہید کو کبھی انصاف ملے گا؟ کیا ارشد شریف شہید کے جو قاتل ہیں، جنہوں نے اتنی بہیمانہ طریقے سے ان کا قتل کیا، اس کی سازش تیار کی، اس میں ملوث رہے، کیا وہ کبھی سامنے آئیں گے یا پکڑے جائیں گے؟ ابھی تو پولیس نے ایف آئی آر میں 3 لوگوں کو تو نامینیٹ کیا ہے، جو 2 بھائی تھے، وقار اور خرم، اور ایک جو طارق ہیں، یہ اے آر وائی کے امپلائی ہیں۔ ان 3 بندوں پہ ایف آئی آر تو انہوں نے درج کر دی ہے، لیکن یہ شروع سے ہی اس میں بڑی چیزیں جو ہیں وہ اس پہ سوالیہ نشان جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ مثلاً کہ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ پولیس میں ہی درج کیوں ہوئی، اور پھر یہ اس کی پولیس کی مدعیت میں ہی ایف آئی آر کیوں درج ہوئی؟ کیونکہ ان کی تو فیملی اسلام آباد میں موجود ہے، وہ تو بڑی دیر سے بلبلا رہے ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھا ہے، صدر کو لکھا، باقی جگہوں پہ وہ تو دہائی دے رہے ہیں کہ ارشد شریف قتل کی جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے، شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان کے قاتلوں کو پکڑا جانا چاہیے، لیکن وہ تو کمپلیننٹ ہی نہیں بنے اس میں، یہ پولیس نے اپنی مدعیت میں درج کیا ہے۔ دوسری چیز کہ اس سے ایک ملتا جلتا کیس 2015 میں درج ہوا تھا پاکستان میں، اور وہ کیس تھا ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس۔ اب ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس اور ارشد شریف شہید کے قتل کیس میں جو ہے یہ کچھ مماثلت ہے، کافی حد تک مماثلت ہے، اور یہ 2 ایسے کیس ہیں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جو ٹرانس نیشنل کرائم کی جو ہے پیرامیٹر میں فال کرتے ہیں، اور جن کے متعلق یعنی یہ دونوں جو کیسز ہیں، ان میں جو مقتول جن کو قتل کیا گیا وہ پاکستان کی حدود سے باہر قتل کیا گیا، جیسے ڈاکٹر عمران فاروق کو لندن میں قتل کیا گیا، اور ارشد شریف شہید کو جو ہے وہ نیروبی میں، کینیا کے شہر نیروبی میں قتل کیا گیا۔ لیکن وہ جو ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی ایف آئی آر تھی وہ 2015 میں درج ہوئی، اور وہ ایف آئی آر درج کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی کہ ایف آئی اے نے، ان کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ایف آئی آر دی تھی۔ اور دیکھیں اس ایف آئی آر میں، اس موڈس آپرنڈائی میں اور اس میں تقریباً کافی حد تک مماثلت ہے، لیکن یہ ایف آئی آر درج ہوئی، صرف 2 سیکشن لگے پاکستان پینل کوڈ کے، 302 اور 34۔ لیکن ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں جو آج سے تقریباً 7 سال پہلے درج ہوا، 2015 میں وہ پرچہ درج ہوا تھا، اس میں جو ایف آئی اے نے سیکشن لگائے تھے اس میں 302، 34، پھر 109 اور 120B اور 780 بھی لگیں۔ تو یہ اب کیوں نہیں لگیں یہ دفعات؟ اور پھر اب پولیس ایف آئی اے نے درج کیوں نہیں کیا یہ کیس؟ یہ پولیس کے پاس کیوں گیا؟ پولیس کی تو کیپیسٹی ہم سب کو پتہ ہے کتنی ہے، ان کے پاس ریسورسز کتنے ہیں، وہ کس طرح سے اس کیس کو آگے لے کے چلیں گے؟ ایف آئی اے تو پھر بھی فیڈرل ایجنسی ہے، ایف آئی اے فیڈرل لیول کی جو ایجنسی ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کرنا تو انہوں نے بھی تھرو انٹیریئر اور فارن آفس سے ہی ہے ڈیل، لائک
اس کیس میں ارشد شریف شہید کے کیس میں ظاہر ہے نیروبی میں کیونکہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو کینیا سے رابطہ کرنا پڑے گا پاکستان کو. 2 ملزمان تو وہاں پہ تھے. اس کے بعد آپ کو کینیڈا رابطہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو خرم ہیں اور وقار ہیں جو 2 بھائی تھے جو میزبان تھے ارشد شریف شہید کے کینیا میں وہ کینیڈین نیشنل ہیں. پھر جو طارق ہیں تیسرے ملزم جو نامینیٹ ہوئے ہیں SFIR میں وہ ARY کے ملازم ہیں. یہ اب تینوں بندوں کو پاکستان لانا اور ان سے تفتیش کرنی تو اس سے بعد ہی آگے باتیں آگے چلیں گی کہ ان کو کس نے کہا یا ان کا کوئی رول تھا بھی کہ نہیں تھا. یہ تو ابھی ملزم تو یہ نامینیٹ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تو یہ تفتیش میں ثابت ہوگا جب ان سے بات ہوگی, جب ان کی اسٹیٹمنٹ ہوں گی, کراس ویریفیکیشن ہوگی کہ ان کا ارشد شریف شہید کے قتل میں کوئی رول تھا بھی کہ نہیں. اگر تھا تو کس کے کہنے پہ تھا, کس نے ان کو کہا, کس نے یہ ساری پلاننگ ان کو دی. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کے ساتھ لنک ہے کہ یہ تینوں پاکستان میں لائے جائیں اور ان سے تفتیش ہو, جو کہ کافی حد تک جو ہے وہ مشکل ایک مرحلہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ نہ تو کینیا کے ساتھ ہماری کوئی اس طرح سے ٹریٹی ہے نہ کوئی کینیڈا سے ہماری ٹریٹی ہے جو ملزمان کی حوالگی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور سلمان اقبال جو ARY کے مالک ہیں وہ بھی رپورٹڈلی کینیڈا میں شفٹ ہو گئے ہیں. تو اب یہ سارے ان ملزمان جو لنک ہیں اس کے ارشد شریف قتل کیس کے ساتھ ان کو پاکستان لانا, ان کے بیان لینا, تفتیش کرنا اور پھر کیس کو آگے بڑھانا یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن اس کیس میں جو ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کیس میں جو مدعی کی طرف سے یعنی کہ جو ارشد شریف شہید کی فیملی کی طرف سے جو بطور وکیل اس کیس میں اپیئر ہوں گے وہ میاں علی اشفاق ہیں. میاں علی اشفاق بڑے نوجوان وکیل ہیں اور بڑے باصلاحیت ہیں. انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ پہلے وہ کر چکے ہیں. تو عمران ریاض جو ایک مشہور ٹی وی اینکر ہیں ان کا جو کیس ہے وہ بھی میاں علی اشفاق نے ڈیل کیا. جو فیک اکاؤنٹ کیس کی JIT تھی کراچی میں جو بیٹھی اس کیس میں بھی میاں علی اشفاق کی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ قانونی معاونت رہی. تو ان کی صلاحیتوں پہ کسی کو جو ہے وہ شک نہیں ہے. اب یہ ان کا بھی امتحان ہے, ان کی صلاحیتوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے, کیونکہ اب سپریم کورٹ بیٹھی ہے, 5 معزز جج جو ہیں وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں کہ میاں علی اشفاق اور ان کی ٹیم یہ کس طرح سے آگے پلیڈ کرتے ہیں اس کیس کو سپریم کورٹ میں کہ ایک تو یہ کیس FIA کی بجائے پولیس میں کیوں آ گیا, پھر دفعات جو ہیں وہ صرف 2 کیوں لگیں, اس میں جو کنسپریسی ہے یا کامن انٹینشن ہے یا کنسپریسی ہے یا ابیٹمنٹ ہے یہ سیکشن کیوں نہیں لگے, پھر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے سیکشن کیوں نہیں لگا ساتھ. تو یہ کافی چیزیں ہیں جو میاں علی اشفاق اور ان کی ٹیم کو دیکھنی پڑیں گی اور آگے پلیڈ کرنی پڑیں گی جا کے سپریم کورٹ کے معزز جو بینچ بیٹھا ہوا ہے 5 رکنی. اور ان کو پاکستان لانا ملزمان کو, ان سے تفتیش کرنا ایک یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہے. لیکن بطور صحافی کیونکہ وہ ہماری کمیونٹی کا ایک بڑا اہم حصہ تھے ارشد شریف شہید, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جو بھی اپنے طور پہ اس اہم کیس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اداروں کو ہم فورس کریں کہ وہ امپارشل ہو کے ایک منصفانہ جو ہے وہ تفتیش کریں, میرٹ اورینٹڈ ایک تفتیش ہو تاکہ جو حقائق ہیں وہ اس قوم کے سامنے آنے چاہیے کہ بھائی کون لوگ تھے جنہوں نے, اگر کوئی تھے وہ کون تھے جنہوں نے اس ساری سازش رچی اور اتنی بے دردی سے بےمانہ طریقے سے پاکستان کے ایک نامور صحافی کا جو ہے وہ ایک غیر ملک میں قتل کیا گیا. تو لاسٹ میں جیسے انیشلی میں نے آپ کو بتایا عمران فاروق قتل کیس کا, دیکھیں اس کیس میں پاکستان نے ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کی, FIA کی ٹیم نے, اس وقت کے وزیر داخلہ نے اور فارن آفس کے لوگوں نے. اسکاٹ لینڈ یارڈ جنہوں نے وہاں کیس لندن میں درج کیا تھا وہ یہاں آئے, ٹیسٹیفائی کیا انہوں نے آ کے پاکستانی کورٹ میں. پھر صدارتی فرمان بھی ایک جاری ہوا جس کے تحت یہ طے پایا لندن اور پاکستان کے درمیان کہ بھائی جو ملزمان ہیں آپ ان کو کیپٹل پنشمنٹ نہیں دیں گے, یعنی سزائے موت نہیں دیں گے. اسی وجہ سے اس کیس میں جو ملزمان ہیں جن پہ جرم ثابت ہوا ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں ان کو عمر قید کی سزا ہوئی. اور یہ بھی اسی نوعیت کا کیس ہے
ایک ٹرانس نیشنل کرائم ہے. اب دونوں میں مماثلت بہت زیادہ ہے. جس طرح سے دونوں کیسز انجام کو پہنچا، ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جس طرح اس کیس میں بھی لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے، لوگوں کو سزائیں ہوئیں، ارشد شریف شہید قتل کیس میں بھی وہ سارے کردار سامنے آئیں اور ان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا بھی ملے. تھینک یو ویری مچ.